اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غریب، مسکین اور ضرورت مند سے محبت کرنا اور ان کی مشکلات کو دور کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا انبیاء کرام علی سیدہم وعلیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غریب سے محبت رکھے، اس کی دلجوئی کرے اور اس کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی کوشش کرے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب پروری اور مسکین نوازی کی تعلیمات سے کتب احادیث بری پڑی ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے کہ اے میرے مالک، قیامت کے دن مجھے مسکین اور غریب لوگوں کی جماعت میں ہی اٹھانا، یعنی کل قیامت کے دن جب لوگ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں جس جماعت کے ساتھ تیری بارگاہ میں پہنچوں وہ غرباء کی جماعت ہو، وہ مساکین کی جماعت ہو، وہ دنیا میں مالی طور پہ جو مشکلات کا شکار رہے ان مسلمانوں کی جماعت ہو۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی یہ دعا سن رہی تھیں۔ عرض کرتی ہیں محبوب ایسا کیوں ہو کہ آپ غرباء کی جماعت میں اٹھائے جائیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، غریب اور مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے اللہ کی جنت کے مہمان بن چکے ہوں گے۔ اگر تم سے کوئی مسکین اور ضرورت مند سوال کرے تو اس کے سوال کو رد نہ کرو، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا دے کر تم اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ یاد رکھنا، آج دنیا میں جو غریب کے ساتھ، مسکین اور ضرورت مند کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا اور اس کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، خالق کائنات جل جلالہ کل قیامت کے دن اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اور جامع ترمذی میں ہی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو مجھے اپنے غرباء میں تلاش کرو، مجھے اپنے ضرورت مندوں میں تلاش کرو، ان کی مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کرو۔ رب ذوالجلال قیامت میں جہاں اپنا قرب عطا فرمائے گا وہاں میری ہم نشینی بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ غریب، مسکین اور ضرورت مند کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسروں کی مشکلات میں کام آنے کی جزا کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، رب ذوالجلال اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ آج دنیا میں اگر تم کسی کی ایک مشکل کو آسان کرو گے، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کے بدلے میں تمہاری قیامت کی مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ مقروض کو قرض ادا کرنے میں سہولت دینا، غریب مقروض کو مہلت دینے کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو سکے تو قرض معاف کر دینا، مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے قبل اس کی مزدوری دے دینا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ اور آپ کی عملی سیرت کتنی حسین ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے انداز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں سے بڑی محبت فرماتے۔ مساکین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کو قرض بھی لینا پڑتا تو آپ قرض اٹھا کر لوگوں کی مالی مدد کیا کرتے تھے، اور اگر آپ کو کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو آپ اس غلام کی دعوت کو بھی رد نہیں کیا کرتے تھے۔ عارف باللہ
محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب نوازی اور مسکین پروری کے انداز کو بیان کیا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی محتاج کو دیکھتے، اگر کسی ضرورت مند کو دیکھتے تو آپ کے لیے جو کھانا دسترخوان پہ رکھ دیا گیا ہوتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ کھانا اٹھا کر بھی اس ضرورت مند کو دے دیا کرتے، حالانکہ آپ کو اس کھانے کی خود ضرورت ہوتی۔ بسا اوقات قرض لے کر لوگوں کی مشکلات کو آسان کرتے، اور آپ کی عطا کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو کبھی تحفہ دے دیا اور کسی سے کوئی چیز خریدی، اس کی قیمت ادا کی اور بعد میں وہی چیز اس کو بطور تحفہ عطا کر دی۔ کئی روایات ہیں کہ باپ سے جانور خریدا، باپ کو اس کی قیمت بھی عطا کر دی اور وہ جانور اسی باپ کے بیٹے کو تحفہ بھی عطا کر دیا۔ کبھی بھائی سے کوئی چیز خریدی، اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد اس کے بھائی کو وہ بطور تحفہ پیش کر دی۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نوازنے کا انداز تھا، غریبوں کی، مساکین کی ضروریات کو پورا کرنے کا انداز تھا۔ احباب ذی وقار، آئیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کریں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ آئیے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کے مطابق ہم بھی غریب، مسکین اور ضرورت مند سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ جتنی ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ان کی مشکلات کو دور کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا، ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی بھی عطا فرمائے گا، اور ہماری قیامت کی جو مشکلات ہیں ان کو بھی دور فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔